نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہر شخص کسی نہ کسی دکھ درد میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی غم میں مبتلا ہے۔ کوئی فکر لاحق ہے حزن و ملال سے بچنے کی، غم دور کرنے کی، دکھ درد سے چھٹکارا حاصل کرنے کی نبوی دعا آج بتاؤں گا۔ اس دعا کو آپ پڑھیں گے تو اللہ سارے غم دور کر دے گا، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، حزن و ملال ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کبھی تو کسی کے جانے کا دکھ ہوتا ہے اور کبھی کسی کے بچھڑ جانے کا دکھ ہوتا ہے۔ کبھی تنگ دستی کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے، غربت کی وجہ سے غم لاحق ہوتا ہے۔ اسباب اختیار کرنے کے باوجود کچھ ہاتھ نہ آئے تو بھی دکھ درد میں مبتلا ہو جاتا ہے بندہ۔ میں یہ جو دعا بتاؤں گا اس میں عجز و انکساری پائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو دکھ درد غم پریشانی لاحق ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم اس کو سیکھ لیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں، جو بھی سنے اس کو یاد کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دعا سے سارے غم دور ہوں گے، ساری پریشانیاں دور ہوں گی۔ جو کلمات رسول اللہ کی زبان اقدس سے ادا ہوئے، ہم جب وہی کلمات اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گے ان کلمات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے ان الفاظ کے ساتھ، تو اللہ بہت خوش ہوں گے، کیونکہ محبوب کے کلمات بھی محبوب ہوا کرتے ہیں۔ وہ دعا کون سی ہے؟ وہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ کلمات کیا ہیں؟ میں انشاءاللہ صحیح حروف کے ساتھ آگے چل کے پڑھوں گا تاکہ آپ آسانی سے یاد کر سکیں۔ ہم سکرین پہ لکھ بھی دیں گے، آپ ملاحظہ کر سکیں گے۔ ہمیشہ کی طرح درخواست کروں گا کہ آپ خود بھی قرآن کریم پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی صحیح حروف کے ساتھ قرآن پڑھائیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا پڑھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن کی خوب تعلیم دیجیے۔ آن لائن کلاسز کے لیے، علاج معالجہ کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے ہماری بہترین اور معیاری سروس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب میں وہ دعا پڑھ دیتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی کسی بھی دکھ درد میں مبتلا ہو تو یہ دعا پڑھے، 3 دفعہ پڑھے، 7 دفعہ پڑھے یا بلا تعداد پڑھے۔ اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے، وقت کی کوئی قید نہیں ہے، کسی بھی وقت اس دعا کو پڑھا جا سکتا ہے۔ دعا کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا۔ جب بھی کوئی دکھ آئے، پریشانی آئے، غم آئے، کسی مصیبت میں مبتلا ہوں تو فوراً یہ دعا پڑھیں اور بار بار پڑھیں۔ میں دعا پڑھ دیتا ہوں صحیح حروف کے ساتھ، سیکھ لیجئے، یاد کر لیجئے اور اسے اپنے معمولات کا حصہ بنا لیجئے۔ نمازوں کے بعد بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ماں باپ میں سے کوئی چلا گیا، غم ہے جو کہ دور ہونے کا نام نہیں لے رہا، ہر وقت رونا دھونا لگا رہتا ہے، تو اس دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ غم دور ہو جائے گا، دکھ درد ختم ہو جائے گا۔ بسا اوقات ہمیں کالز آتی ہیں کہ جوان بھائی چلے گئے، ہم پریشان رہتے ہیں، کیا کریں؟ غم دور نہیں ہوتا، آنسو بہاتے رہتے ہیں، تو وہ بہنیں بھی یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ غم اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، دکھ درد دور ہو جائے گا۔ تنگ دستی کی وجہ سے کوئی پریشان ہے، غربت کی وجہ سے کوئی پریشان ہے تو اس دعا کو پڑھے۔ غرض یہ کہ جو بھی نیت کریں گے، جس مصیبت کے دور ہونے کی آپ نیت کریں گے، اللہ وہ مصیبت دور کر دے گا۔ دعا سن لیجئے، یاد کر لیجئے۔ اللہم انی عبدک
وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ سبحان اللہ، اس دعا میں عجز و انکساری کے الفاظ موجود ہیں۔ انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دے اور یہ کہے کہ یا اللہ میں صرف تیرا محتاج ہوں، میرے اوپر تیرا حکم چلے گا، میری پیشانی تیرے حوالے، میں تیرا غلام ہوں، تیرے غلام کا بیٹا ہوں۔ جب اس طرح پکارے گا تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، متوجہ ہوگی اور سارے دکھ درد ختم ہو جائیں گے۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔